بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہشتی ثمر، اس سبق کے اندر آئے ہوئے 3 سوال کے جوابات آپ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ سوالات آئے ہوئے ہیں جماعت میں شامل ہونے نہ ہونے کی مسائل سے متعلق ہے کہ کب آدمی جماعت میں شامل ہو، کب جماعت میں شامل نہ ہو، کیا طریقہ ہے۔ اس سبق کے اندر تقریباً یہ 11واں یا 12واں سبق ہے۔ دیکھیے، اگر فرض نماز با جماعت کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور تم تنہا نماز پڑھ رہے تھے تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ 2 رکعت، 3 اور 4 رکعت، سب کا حکم علیحدہ بتلاؤ۔ سوال تو ایک ہے، لیکن اس سوال کے اندر 5 نمازوں کے سوال کو پوچھ لیا گیا ہے، جس میں کیسے شامل ہوں گے۔ دیکھیے، اور 5 کے جوابات اس میں لکھیے گا، اس کے بعد سمجھیے۔ اگر کوئی شخص فرض نماز شروع کر چکا ہے اور اسی حالت میں فرض جماعت سے ہونے لگے، تو اگر وہ فرض 2 رکعت والا ہے، کیا سمجھ میں آیا؟ اگر کوئی شخص فرض نماز شروع کر چکا ہے، یا فرض کی مثال دی گئی ہے، صرف فرض ہی نہیں، کوئی آدمی نفل، سنت، قضا، یہ سب نمازیں پڑھ رہا ہو، یہ سب نیچے دلائل آ رہے ہیں، فرض پڑھ رہا ہو یا پھر سنت پڑھ رہا ہو یا نفل پڑھ رہا ہو، تو جماعت کھڑی ہو گئی، اب وہ اپنی فرض پوری کرے یا جماعت میں شامل ہو جائے، کیا کرے؟ مسئلہ دیکھیے، اگر کوئی شخص فرض نماز شروع کر چکا ہے اور اسی حالت میں فرض جماعت سے ہونے لگے، تو اگر وہ فرض 2 رکعت والا ہے جیسے فجر کی نماز، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر دوسری رکعت کا سجدہ نہ کر لیا ہو تو اس نماز کو قطع کر دے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز تنہا پڑھ رہے ہو، فرض، اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی، تو آپ کہاں تک نماز پڑھیں؟ بتائیے، پہلی رکعت پڑھ چکے ہیں، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہیں، ابھی دوسری رکعت کا سجدہ نہیں کیے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی، تو اپنی نماز کو قطع کر دیں، توڑ دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ سنت پڑھ رہے ہیں تو بھی، اور اگر نوافل پڑھ رہے ہیں تو بھی، نوافل تو فجر کے وقت پڑھنا ہی جائز نہیں، اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور اگر وہ فرض 4 رکعت والا ہے، جیسے ظہر، عصر، مغرب، ظہر، عصر، عشاء، تو اگر پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تو قطع کر دے۔ کیا کریں؟ ظہر، عصر، عشاء، یہ 3 نمازوں کو پڑھ رہا ہے، اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی۔ اب جماعت کھڑی ہو گئی تو یہ کہہ رکعت سنت پڑھ رہا ہے، تو پہلی رکعت پڑھ رہا ہے یا دوسری رکعت؟ اگر پہلی رکعت پڑھ رہا ہے تو نماز کو قطع کر دے، توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے، اور اگر پہلی رکعت پڑھ چکا ہے، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہے، تو جلدی سے 2 رکعت پورا کر کے 2 رکعت پر سلام پھر کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور اگر 4 رکعت سنت پڑھ رہا ہو، 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے ابھی کھڑا ہی ہوا ہے، تو بھی قطع کر دے، اور چوتھی رکعت پہنچ گیا ہے تو پھر سلام پھر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ مان لیجیے ظہر اور عشاء کی نماز پڑھ اپنا الگ سے پڑھ رہا تھا، اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی۔ اب جماعت کھڑی ہو گئی اور عشاء یا ظہر کی یہ 4 رکعت اپنا فرض پڑھ چکا ہے، تو بھی یہ اپنی نماز کو، اور 4 رکعت پڑھ چکا ہے، سلام پھرنے کے بعد جماعت میں شامل ہو جائے گا۔ اور اگر عصر کی نماز ہے تو وہاں پر شامل نہیں ہوا، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نوافل پڑھنا جائز نہیں، اور ظہر اور عشاء جب فرض اکیلے تنہا پڑھ چکا ہے تو بھی جماعت میں شامل ہو جائے، اس لیے کہ جو فرائض تو اپنے ذمے سے ادا کر چکا ہے، اور ظہر اور عشاء کے ساتھ جب جماعت میں شامل ہوگا تو اس کو جماعت میں شامل ہونے کا ثواب مل جائے گا، اور نوافل کی وجہ سے ثواب مل جائے گا، جماعت کا ثواب مل جائے گا اور نفل۔
اور مغرب میں بھی شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نوافل 3 رکعت مشروع نہیں ہے۔ یہ پورا وضاحت کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، تو قطع کر دے۔ اگر سجدہ کر لیا ہو تو 2 رکعت پر تحیات وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر دے، اور اگر تیسری رکعت شروع کر دی ہو، اگر اس کا سجدہ نہ کیا ہو تو قطع کر دے، اور اگر سجدہ کر لیا ہو تو پوری کرے، اور جن صورتوں میں قطع کرنا ہو کھڑے کھڑے ایک سلام پھیر دے، کھڑے کھڑے سلام پھیر دے، بس یہی ہے قطع کرنا، یعنی نماز کو توڑ دینا۔ سب کچھ بتا دیا گیا، اب اس کو تھوڑا دلال کے ساتھ دیکھ لیجئے۔ اگر جماعت کی فرض نماز شروع ہو جائے اور کوئی شخص انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے، خصوصاً جب وہ 2، 3 یا 4 رکعت مکمل یا جزوی ادا کر چکا ہو۔ ٹھیک ہے، آدھا ادا کر چکا ہو، تھوڑا ادا کر چکا ہو، تو کیا کرے گا؟ اگر جماعت قاعدے کلی، جماعت فرض نماز کی شروع ہو جائے اور کوئی شخص انفرادی نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ فرض، نفل یا سنت ہو، اور اسے جماعت کی نماز ملنے کی امید ہو، تو اگر سلام پھیرنے سے پہلے ہے تو نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جانا افضل ہے۔ لکھا ہے دلائل: اذا اقیمت الصلاۃ المکتوبۃ، جب فرائض نماز قائم کر دی گئی، فلا صلاۃ غیرہا الا المکتوبہ، کوئی اس کے علاوہ نماز نہیں ہے سوائے مکتوبہ یعنی فرض نماز کے۔ یستحب له ان یفسخ النافلۃ اذا اقیمت المکتوبۃ وکذا الفریضۃ منفردۃ، لکھا ہے نا تنہا، ایسے ہی تنہا فرض پڑھنے والا۔ وہ 2، 3، 4 کی صورت میں کیا حکم ہے؟ اب ساری صورتیں ہیں بتا رہے ہیں کہ نفل پڑھ رہا ہو تو بھی فسخ کر دے، اور ایسے ہی اگر فرض پڑھ رہا ہو تو بھی اپنی نماز کو توڑ دے۔ ہاں، اب کب توڑے گا، توڑنے کی تفصیلات آ گئی ہے، نیچے اور دیکھ لیجیے اس کو۔ اگر 2 رکعت مکمل کر چکا ہو، چاہے نفل یا سنت یا قضا، نماز مکمل کر لے جلدی کے ساتھ، پھر جماعت میں شامل ہو، کیونکہ 2 رکعت کا نفل، سنت یا قضا مکمل ہو چکا۔ اب دیکھیے مثال: ظہر کی سنت یا نفل پڑھ رہا تھا، اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی اور وہ 2 رکعت پڑھ چکا تھا، اب وہ سلام پھیر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ظہر کی سنت یا نفل پڑھ رہا تھا، اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی اور 2 رکعت پڑھ چکا تھا، تو 2 ہی میں سلام پھیر کر شامل ہو جائے۔ اگر 3 رکعت پڑھ چکا ہو اور وہ نماز 4 رکعت والی ہو، مثلا ظہر، عصر، عشاء کی قضا وغیرہ، چوتھی رکعت جلدی سے مکمل کرے اور سلام پھیر کر جماعت میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر اسے یہ خدشہ ہو کہ جماعت کا رکوع بھی نکل جائے گا تو فوراً نماز توڑ دے۔ اگر 4 رکعت مکمل ہونے کو ہو، تشہد میں بیٹھا ہے، اگر صرف سلام باقی ہو تو سلام پھیر دے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ چوتھی صورت: اگر جماعت کے شروع ہوتے وقت ابھی پہلی یا دوسری رکعت میں تھا، نماز توڑ دے اور فوراً جماعت میں شامل ہو۔ کب نماز نہ توڑے؟ اگر وہ فوت شدہ نماز قضا پڑھ رہا ہو اور جماعت بھی اسی نماز کی ہو، تو بہتر ہے کہ جماعت میں شامل ہو کر اسی نماز کی قضا جماعت سے ادا کرے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بندہ ہے، ظہر کی نماز قضا ہوئی تھی یا قضا پڑھ رہا تھا نا، اور چند لوگ اور اسی ظہر کی نماز قضا ہوئی تھی، وہ جماعت سے پڑھ رہے تھے، تو بہتر یہ کہ اس میں شامل ہو جائے۔ اذا اقیمت الصلاۃ وهو فی الصلاۃ غیرها ان کانت نافلۃ لیفسخها وان کانت قضاء فله الخيار والافضل ان يدخل مع الامام۔ اب دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے رکعتیں پڑھ چکا ہے، کیا کرے؟ 1 یا 2 رکعت فوراً توڑ دے اور جماعت میں شامل ہو جائے۔ 2 مکمل، جلدی سے سلام پھیرے، جماعت میں شامل ہو۔ 3، چوتھی مکمل کرے مگر جلدی جماعت میں شامل ہو۔ تشہد میں بیٹھا ہو، 4 رکعت مکمل ہونے والی،
سلام پھیر دے، جماعت میں شامل ہو۔ قضا نماز ہو، جماعت کی نیت سے نماز توڑ دینا افضل ہے۔ اب دیکھیے یہی مسئلہ تھوڑا سا، کیونکہ یہ سب مسائل کم پیش آتے ہیں اس وجہ سے لوگوں کو۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 2، اگر فرض نماز شروع ہو گئی اور تم نے ابھی سنت نہیں پڑھی تو فرض میں مل جانا چاہیے کہ سنتوں کو پڑھنے میں مشغول ہو جائے؟ مفصل بتاؤ۔ اوپر سوال آیا کہ نماز پتہ کر دے، سنتوں کو نہیں پڑھ رہا ہو کیا کریں؟ اب یہاں پہ ہے کہ کیا کریں سنتوں کو پڑھ رہا ہو تو جواب، اگر فرض نماز ہو رہی ہے تو سنت وغیرہ نہ شروع کی جائے۔ ہاں فجر کی سنتیں چونکہ زیادہ مؤکد ہے، لہذا ان کے لیے حکم ہے کہ اگر فرض شروع ہو چکا ہو تب بھی ادا کر لی جائے، بشرطے کہ قاعدہ اخیرہ مل جانے کی امید ہو۔ ٹھیک ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ ذرا لکھا ہوا ہے سب۔ مفصل بتاؤ لکھا ہوا ہے، مل جائے سنتوں کے پڑھنے میں مشغول ہے، مفصل بتاؤ۔ مفصل کے بارے میں دیکھ لیجیے۔ سنت کو فرض جماعت پر مقدم کرنا جائز نہیں، جماعت چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے اور بعض فقہا نے اسے گناہ قرار دیا ہے۔ فجر کی سنت پڑھنا چاہتا ہو، اقامت ہو چکی ہے، اگر جماعت شروع ہو گئی تو سنت نہ پڑھے، فوراً جماعت میں شامل ہو۔ لیکن راجح قول یہی ہے کہ اگر جماعت کی مل جانے کی امید ہو چاہے قاعدہ خیرہ میں تو بھی فجر کی سنتیں پڑھ لیں۔ ظہر کی پہلی سنت پڑھنی ہے، اقامت ہو گئی، سنت مؤخر کرے، جماعت میں شامل ہو۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد سنت پڑھنے لگا لیکن عشاء کی جماعت کھڑی ہو گئی، سنت چھوڑ دے، عشاء کی جماعت میں شامل ہو جائے۔ یہ مسئلہ ہے، کوئی تفصیلات اس کے اندر ہے نہیں، بس لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 3، امام کو قیام میں پا جاؤ جب پوری رکعت ملے گی یا رکوع میں پا جاؤ جب بھی رکعت مل جائے گی، اور سجدہ میں پایا تو رکعت ملی یا نہیں؟ یہ سوال بھی آسان ہے۔ جس رکعت کا رکوع امام کے ساتھ مل جاوے تو سمجھا جائے گا کہ وہ رکعت مل گئی، اگر رکوع نہ ملے تو اس رکعت کا شمار ملنے میں نہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ سوال اس سبق کے اندر جو آئے تھے سوالات کے جوابات پورے ہو گئے۔ اگر کچھ کمی کوتاہی پائیے تو کمنٹ باکس میں آپ تنبیہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ، ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔